السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 21ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ لقمان حکیم کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ حکمت و دانائی کی باتوں میں جن کی مثال دی جاتی ہے، اللہ نے بذریعہ الہام حکمت و دانائی کی باتوں سے انہیں نوازا تھا۔ نبی نہ تھے، مصر کے سوڈانی علاقے میں رہنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و فراست کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا، سچائی، امانت داری، بے فائدہ باتوں سے بچنے اور خاموشی کی وجہ سے۔ یہ مشہور واقعہ بھی ان کی طرف منسوب ہے کہ ایک مرتبہ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین حصے لے آؤ۔ وہ زبان اور دل لے آئے۔ کچھ روز کے بعد آقا نے پھر ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بدترین حصے لے آؤ۔ پھر زبان اور دل لے آئے۔ آقا نے کہا کہ تم سے کہا کہ سب سے بہتر 2 حصے لے آؤ تو تم زبان اور دل لے آئے، اور کہا کہ سب سے بدتر 2 حصے لے آؤ تب بھی اسے ہی لائے۔ جواب دیا کہ اگر یہ دونوں صحیح ہوں تو سب سے بہتر، اور اگر بگڑ جائیں تو سب سے بدتر۔ 21ویں پارے کی ایک سورہ ان کے نام سے رکھی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا کسی چٹان میں چھپ کر یا آسمان و زمین کے کسی کونے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ بیٹا نماز کی پابندی کرو، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے رہو، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو جھیلتے رہو، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ بیٹا جب لوگوں سے گفتگو کرو تو اپنا چہرہ دوسری طرف تکبر کی وجہ سے نہ موڑ لو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تکبر کرنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ درمیانی چال چلو اور پست آواز سے باتیں کرو، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ لقمان حکیم کی یہ کتنی دانش مندانہ باتیں ہیں۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ان باتوں کی تعلیم اور تاکید کریں۔ 21واں پارہ اتل ما اوحی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس پارے میں 179 آیتیں ہیں، 25 عنکبوت کی، 60 سورہ روم کی، 34 سورہ لقمان کی، اور 30 سورہ سجدہ کی، 30 سورہ احزاب کی، اور 19 رکوع ہیں۔ سورہ روم مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر پر ہے۔ سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ اس کا نام اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 31ویں نمبر پر ہے۔ سورہ صافات کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ سورہ سجدہ مکی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر ہے۔ سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ اس کا نام اس کی آیت 15 سے، جس میں مومنون کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، لیا گیا ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 33ویں نمبر پر ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی، نام آیت نمبر 120 سے ماخوذ ہے، جس میں یہ لفظ وارد ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ اہل کتاب سے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، ہاں اگر ان میں سے کوئی جارحانہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے، تب مشرکین آپ پر زیادہ شک و شبہ کرتے۔ یہ مشرکین آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ تو میرے رب کے پاس ہیں، اور کیا یہ قرآن بطور دلیل ان کے لیے کافی نہیں؟ وہ لوگ آپ سے عذاب کی بھی جلدی مچاتے ہیں، اگر اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اس کے بعد مشرکین کو جہنم کے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ موت تو ہر شخص کو یقیناً آئے گی۔ ایمان، عمل صالح، صبر اور توکل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتلائی گئی، اور اخروی زندگی کو اصل قرار دیا گیا۔ مشرکین کی ناشکری بیان کی گئی، اور ان کی افترا پردازی کی وجہ سے انہیں جہنم کی دھمکی دی گئی، اور سورہ کا اختتام اس بشارت پر ہوا کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنی رضا کے راستے دکھلاتے رہیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم کے آغاز میں چند ہی سالوں میں روم کے دوبارہ فارس پر غالب ہونے کی بشارت دی گئی۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں
اور گزشتہ قوموں کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ قیامت کے دن مشرکین کے برے انجام اور مومنین کے انعام و اکرام کو ذکر کیا گیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، زندگی اور موت، تخلیق انسانی، ارض و سما کی تخلیق، زبان و رنگ کا اختلاف، نیند اور حصول رزق کے لیے جد و جہد، بجلیاں چمکتا اور بارش ہونا، آسمان و زمین کا اسی کے حکم سے قائم رہنا، ان نشانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، بلکہ یہ تو اس کے لیے اور بھی آسان ہے، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں سب سے اعلیٰ مثال و صفت ہے۔ وہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے کی آیات میں رشتہ دار، مسکین و مسافر کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا، نیز سود کی مذمت اور صدقہ کی تعریف کی گئی۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلائل لے کر آئے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لے لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا اور رسول کو تسلی دی کہ آپ مردوں اور بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالوں کو بیان کر دیا ہے۔ اے رسول، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو یہ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو صبر و ضبط کے چھوڑنے پر مجبور نہ کریں۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کو نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا اور ان کے اوصاف، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت پر ایمان بتلائے گئے اور انہیں ہدایت و فلاح یابی کی سند دی گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بے علمی کے ساتھ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والوں کو دھمکی کے بعد اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی تخلیق کی چند مثالوں کو بیان کر کے مشرکین سے سوال کیا کہ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہو تو دکھاؤ۔ لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بیان کیا اور درمیان میں ماں باپ کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ ماں کے احسانات ذکر کر کے یہ بھی حکم دیا کہ شرک و کفر کی باتوں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کر کے مشرکین کے انکار اور ضد کو بیان کیا گیا۔ نیز رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے اس رویے پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ جب وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تب ہم انہیں ان کے اعمال کی حقیقت بتلا دیں گے۔ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں تب بھی اللہ کی عظمت و کبریائی کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اے لوگو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور بڑا دھوکہ باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی شیطان۔ بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی ان باتوں کا جاننے والا اور ان سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ سجدہ کا آغاز قرآن کریم کی حقانیت کے بیان کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ آسمان سے لے کر زمین تک کے سارے اعمال کی تدبیر وہی فرماتا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف سے ایک ایسے دن میں لوٹیں گے جو تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانی تخلیق میں اپنی قدرت کے نمونوں کو ذکر کیا ہے اور دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں مشرکین کا انکار اور شبہ بیان کر کے قیامت کے دن رب کے پاس لوٹنے کی دھمکی دی گئی۔ قیامت کے دن مشرکین کی تمنا کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم اب نیک اعمال کریں گے۔ ایمان و کفر کے سلسلے میں اللہ کی حکمت اور پھر مشرکین کو دیے جانے والے عذاب کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف اور ان کے لیے آخرت کا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بدلہ اور ایمان و عمل کے بدلہ رب کی ضیافت کی بشارت دی گئی۔ مشرکین کو آخرت کا عذاب اور اس سے پہلے بھی عذاب کی دھمکی دی گئی تاکہ شاید ان میں سے بعض لوٹ جائیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اے نبی، آپ بتا دیجئے کہ جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں اس دن ایمان لانا ان کے کام نہ آئے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے اور ان کے انجام کا انتظار کیجئے، یہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کا آغاز اللہ کے اس حکم سے ہوا کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے اور آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجیے۔
اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے۔ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ دیتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری ماں بنایا ہے، اور اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بھی نہیں بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق فرماتا اور سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ ان منہ بولوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، یہی اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔ اگر تمہیں ان کا علم نہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جو جان بوجھ کر کرتے ہو یہ گناہ کی بات ہے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ رسول مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور رسول کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کی روح سے زیادہ وراثت کے حقدار ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہے۔ آگے کی آیات میں جنگ خندق کی تفصیلات کا ذکر ہے کہ اس میں اللہ نے آدھی اور فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، جب دشمن کے اوپر اور نیچے سے آنے کی وجہ سے تم پر بہت دہشت طاری ہو گئی اور تم سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اس موقع پر منافقین کا جو کردار تھا اسے بھی بیان کیا گیا۔ مومنوں کی صدق دلی اور ثابت قدمی کی تعریف کی گئی۔ جنگ کا نتیجہ بتلانے کے بعد غزوہ بنی قریظہ اور اس میں مومنوں کو جو فتح و نصرت حاصل ہوئی اس انعام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل اگلے پارے کی تمہید میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ 21ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام و فرامین کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تلاوت قرآن چاہے اجر و ثواب کی نیت سے کی جائے یا قرآن کے معانی میں غور و فکر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے یا تعلیم و تدریس کے لیے، یہ حکم ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اقامت نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز ایسی ہو جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے، وقت کا لحاظ رکھا جائے، خشوع و خضوع والی نماز ہو، تمام ارکان اعتدال کے ساتھ ادا ہوں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش ہو، اور رزق حلال کا اہتمام، تب یہ نماز اپنا اثر دکھلائے گی، اور ایسی نماز کا پڑھنے والا بے حیائی اور برائیوں سے دور بچا رہے گا۔ نماز اسے اس کے رب سے قریب کر دے گی، اور اس کی برکت سے اس کا رب اسے ایسی روحانی طاقت سے نوازے گا جو اس کی برائیوں سے حفاظت کرے گی۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ اس کی نماز اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگی، اور بعض نے کہا کہ خبر امر کے معنی میں ہے، مطلب نمازی کو چاہیے کہ فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللہ یعلم ما تصنعون، بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر نماز سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ نمازی جب تک نماز میں ہوتا ہے تو برائی سے بچا رہتا ہے، لیکن نماز کے بعد اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اسے ہر وقت برائی سے روکے رکھتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اگرچہ نمازی نماز کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرنا مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں، اور صاف کہہ دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آئندہ دعوتی زندگی میں آپ کا سابقہ اہل کتاب کے ساتھ پڑے گا، تو آپ ان سے معقول دلائل اور شائستہ زبان کے ساتھ گفتگو کیجیے گا تاکہ وہ آپ کی باتوں پر غور کریں، اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں اور باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو آپ بھی اسی کے مطابق اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ یعنی ہم قرآن کریم پر تو تفصیلی ایمان رکھتے اور
اس کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آمنا بالذی انزل کے ٹکڑے سے ماخوذ ہے۔ یہ اجمالی ایمان ہے، یعنی اس بات پر کہ وہ منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ان کے احکامات شریعت محمدیہ کے قیام سے پہلے تک مشروط ہے، لیکن اب منسوخ ہو گئے، اب صرف کتاب و سنت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی وہ باتیں جن کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تمہیں علم نہیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب اختیار کرو۔ الغرض یہ کہ 21ویں پارے میں 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا حصہ سورہ روم مکمل، تیسرا حصہ سورہ لقمان مکمل، چوتھا حصہ سورہ سجدہ مکمل اور پانچواں حصہ سورہ احزاب ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم، نمبر 2 نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر، نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ دوسرا حصہ سورہ روم میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 2 پیش گوئیاں، پہلی یہ کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2 اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2 توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں۔ پہلی نشانی اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ دوسری نشانی انسان کی پیدائش مٹی سے۔ تیسری نشانی زوجین کی محبت۔ چوتھی نشانی زمین و آسمان کی پیدائش۔ پانچویں نشانی رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ چھٹی نشانی بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار۔ ساتویں نشانی زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ تیسرا حصہ سورہ لقمان میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید یعنی اللہ کی قدرت کے 4 دلائل۔ پہلی دلیل بغیر ستون کا آسمان، دوسری دلیل مضبوط و محکم پہاڑ، تیسری دلیل رینگنے والے مویشی اور حشرات، چوتھی دلیل برسنے والی بارش۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے، نمبر 3 نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر، نمبر 4 عاجزی اختیار کرو اور تکبر سے بچو، نمبر 5 معتدل چلو یعنی اعتدال کے ساتھ چلو، میانہ روی سے چلو اور مناسب آواز میں گفتگو کرو۔ نمبر 3 توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، نمبر 2 قیامت کب آئے گی، نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی، نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ چوتھا حصہ سورہ سجدہ میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید یعنی آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشتا ہے، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنا دیتا ہے۔ نمبر 3 قیامت، مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4 رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر۔ پانچواں حصہ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 زمانے جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی۔ پہلا خیال یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ نمبر 2 کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3 منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اور دوسری نمبر کی بات یہ ہے کہ 2 غزوے یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے اور قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنے اور تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین۔